ہم نے تباہ کر دیا، کہیں بھی نہیں کہا، بلکہ ان کی ان چیزوں کو ذکر کیا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، مصنع کس کو کہتے ہیں؟ فیکٹری کو۔ صناعیہ کس کو کہتے ہیں؟ انڈسٹریل ایریا کو۔ مصنع کس کہتے ہیں؟ انڈسٹری کو۔ مصانع جمع ہے، تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم بڑی بڑی انڈسٹریز لگاتے ہو تاکہ تمہیں خلود ملے، عروج ملے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی قوم پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو تیس نیس کر کے رکھ دیتے ہو اسے تاکہ تمہاری دھات بیٹھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جب ان کے پاس رسول آئے اخلاقیات کا سبق لے کر، کوئی ایٹم بم کا پلان لے کر نہیں آئے، کوئی فارمولا لے کر نہیں آئے، وہ اخلاقیات کا فارمولا لے کر آتے تھے۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وہ اس وقت اپنی جو ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اس پر وہ اترائے ہوئے تھے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، ہم نے یہ کر لیا ہے، ہم نے یہ کر لیا ہے، ہماری قوم ترقی پہ جا رہی ہے، کھلا کھا اور ننگا نہ رہی ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی رسول انہیں ڈراتے تھے کہ دیکھو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ گے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، اور اس عذاب نے، اس مذاق نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر ان کی وہ انڈسٹری ان کے کام نہیں آئی، وہ بند ان کے کام نہیں آئے، وہ سڑکیں، وہ باغات ان کے کام نہیں آئے۔ یہ قوموں کی ہسٹری ہے کہ ساری قومیں اخلاقیات کے عدم وجود کی وجہ سے، اخلاقی گناہوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں۔ اور آج ہم، سامنے کی بات ہے، غیروں کی نہیں، اپنوں کی بات ہے، ہم بھی انہی میں سے ہیں، ہم اس میں بڑی شدت کے ساتھ مبتلا ہیں۔ خریدنے والا بھی مسلمان ہے، بکنے والا بھی مسلمان ہے، درمیان میں دلال بھی مسلمان ہے۔ یہ ہماری ہسٹری ہے۔ تو بربادی کو دعوت ہم خود دیتے۔ جب آپ کو خریدا گیا تو جس نے خریدا تھا اس نے بیٹا بنانے کی، اولاد کوئی نہیں تھی، ہم بیٹا بنا لیں گے، کیا بڑا پیارا ہے، اور وہ سپاہ سالار تھا، تو وہ بندہ بادشاہ، اس کی بیوی نے ٹہل سیوا کی، 10 سال پالا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پھر جب وہ 20 سال کا نوجوان ہوا ہے تو اس کی ہمت جواب دے گی، عورت تھی، پھر جیل، جب وہ قصہ مشہور ہو گیا، عورتیں اکٹھی ہو گئیں جو اس وقت کی کریم تھی سوسائٹی کی، آج ہماری کریم بھی اسی قسم کی، ساری بیگمات اکٹھی ہو گئی کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک ان کو بھی اسی چکر میں مبتلا نہ کر دیا جائے تب تک بتانے سے بات نہیں بنتی۔ اس نے انہیں بلا لیا، اور جیسا کہ ہوتا ہے سیب بھی رکھ دیے، فلاں بھی رکھ دیا، نارنجی بھی رکھ دی، ناشپاتی بھی رکھ دی، فلاں رکھ، چھریاں پکڑا دی انہوں نے۔ پھر ان سے کہا قالت اخرج علیہم، کہا ذرا باہر نکلو یوسف علیہ السلام سے۔ وہ باہر نکلے، ان کو دیکھ کر ان عورتوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم،
اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ تو بندہ نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، سر سے پاؤں تک نور میں ڈوبی ہوئی کوئی ہستی. قطعنا ایدیہن، انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی یعقوب کی اولاد ہے، لیکن وہ نبی نہیں. جو نبی ہوتا ہے اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا سب نبی اور گارنٹیڈ ہوتا ہے. اس کا بچپن بھی اتنا ہی معصوم ہوتا ہے جتنی اس کی نبوت معصوم ہوتی ہے. اس کا بچپن بھی دلیل ہوتا ہے لوگوں کے بچپن کے لیے، اس کی جوانی لوگوں کی جوانی کے لیے مشعل ہوتی ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا چکر چل رہا ہے. اور دیکھیے جب کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. بادشاہ سے پوچھو وہ جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان عورتوں کا کیا افسانہ ہے، میرا رب ان کی چال سے آگاہ ہے. تو انہوں نے کیا چال چلی تھی؟ چال تو کہا جا سکتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے چلی تھی، زلیخا نے چلی تھی. ان عورتوں نے کیا چال چلی تھی؟ انہوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے وہ ساری ٹیکنیک تھی، اصلی میں نہیں کاٹے تھے، بے ساختہ ہو کے نہیں کاٹے تھے، پلاننگ سے کاٹے تھے. جب کسی سے ہیلو ہائے کوئی بہانہ چاہیے، لائبریری سے نکلتے ہوئے کتابیں گرا دینا، اس کا اٹھا کے پکڑا دینا، سلام دعا شروع ہو گئی. کوئی چیز سوئی لگائے کوئی اللہ کر کے، پھر وہ دوڑ کے آئے، نگاہ ماردانی میں میرا لاؤں گے گواچا. وہ ایسے ہی نہیں گواچا، وہ کسی سیاست سے ہی گواچا. انہوں نے ہاتھ کاٹے، کوئی اللہ کیا، یوسف دوڑ پڑے گا رومال لے کے کہ اس سے صاف کر لیں، تو ہم کہتے تم ہی صاف کر دو، اس بہانے ہاتھ پکڑ لیں گے اس کا. یوسف اللہ کے نبی تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. آپ کو پتا تھا یہ سب چکر چل رہا ہے، پہلے ایک تھی اب تو پورا ریوڑ ہو گیا. آؤ میرے یہاں مال کا میری حفاظت فرما. یہ مجھے کیا ہو گیا، انہوں نے گھیر لیا سب. اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. ادھر زلیخا کہہ رہی ہے کہ میری بات نہیں مانے گا تو میں جیل میں ڈال دوں گی. اور یہ ان کو مخاطب بھی نہیں کر رہے، یہ رب کو کہہ رہے، اونچا اونچا کہہ رہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ پاک مجھے جیل منظور ہے، تیری نافرمانی منظور نہیں. یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جیل میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں ادھر جا سکتا ہوں، یہ جو تم نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی. اور جیل بھی ایسا نہیں جیسے ہمارا خطبہ شروع ہوا اور ابھی ختم ہو جائے گا. 10 سال جیل کاٹی ہے یوسف علیہ السلام. دس سال کے گھر سے اغوا کیے گئے ہیں، 10 سال عزیز مصر کے گھر گئے ہیں، 10 سال جیل کاٹی ہے. بادشاہ کے جب سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو 30 سال کے تھے. آپ یعقوب کو جب خبر پہنچی ہے تو 40 سال کے تھے. 7 سال ہریالی کے، پھر 7 سال قحط کے. جیل میں گئے تو جیل میں آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پڑی ہوتی ہیں جن کی ریڈیشن ہوتی ہے، ریڈیو ایکٹیو جو مٹیریل ہوتا ہے، اس میں سے کوئی گولیاں نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس میں سے ریڈیشن نکلتی رہتی ہے اور بندے اسے بیمار ہوتے رہتے ہیں. کینسر ہوتا رہتا ہے، سیلز کو وہ
بریک ڈاؤن کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ بڑی معصوم ہو کے بنی پڑی۔ یہ جو کردار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، یہ خود پھیلتا رہتا سوسائٹی کے اندر۔ جیل میں گئے تو جیلر ان کا مرید بن گیا، چابیاں جیل کی ان کے ہاتھ میں دے دی، جو چاہتے تھے قیدیوں کے لیے پکواتے تھے، جو چاہتے تھے کھلاتے تھے۔ اسی لیے جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے تو آپ نے فرمایا بس وہ بھی کھانا اصل میں بٹنے والا ہے، تو اس کھانا بٹنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی نگرانی کرنی۔ پھر جیل میں وہ جو لوگ آئے ہیں قیدی، انہوں نے اخلاق دیکھا، انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں نیک بندے نظر آتے ہیں، یہ ہمارا خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس ساتھی قیدی کو یاد آیا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں بند ہے، اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور ذکر کس چیز کا کرنا؟ دو ہی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یا ان کے خواب کا ذکر ہوا ہے، یا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہاں اذکرنی عند ربک کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہاں بات کرنا کہ ایک بندہ جیل میں ہے جو کہتا کہ اللہ ایک ہی ہے، سارے کام وہ اکیلا کرتا ہے، اس گفتگو کا ذکر کرنا۔ اس وہ جب آیا ہے پوچھنے تو یوسف علیہ السلام دیکھیں کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، النبی ابن نبی ابن نبی ابن خلیل اللہ، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔